یا اکیڈیمک ریزن ہوتی ہیں کہ جی اکیڈیمکلی تو میں جانوں کے لیے کون ہے، کیا بات کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس لیے وہ پڑھتے ہیں آپ کے مذہب میں، یا پھر وہ متلاشی حق ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بھی لوگ ہیں، مونس بکے ہے، اس طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس میں انہوں نے گلدستے ہمیں پیش کیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب سے میں آئے یا نہیں آئے، لیکن کم از کم انہوں نے حق کو مانا تو نا، حق کو تو مانا نا۔ امید کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس حق بیانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے کلمہ نصیب کیا۔ لیکن ایسے بھی لوگ تاریخ میں گزرے ہیں اورینٹلسٹ میں سے جنہوں نے تشکیک پیدا کی، اور اکثر اورینٹلسٹ یہی ہیں، اور اکثر کا حکم کھلتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اورینٹلسٹ، اس کا مطلب ہے یار یہ تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عام سوچ یہی اور ایسا ہی، کیونکہ ایسے لوگ ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ ہاں ایسے ہیں جو تشکیک پیدا کرنے آئے یا پڑھنے آئے اور پڑھتے 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 ان پر حق ظاہر ہو گیا۔ تو میں تھوڑا سا حصہ اگر آپ قبول کرتے ہیں، آپ کو حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا حصہ دوں گا، کیونکہ وہ مٹیریل پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اویلیبل ہے، چاہے تو میں آپ کو آن لائن بکس دے دوں، پڑھیں، کوئی سوال اور بات پہ رابطہ کریں۔ آپ نے ایگزام دینا ہے انشاءاللہ، جو ہیلپ ہم سے ہو سکے گی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، ایگزام میں نہیں ہیلپ کریں گے، آپ وہاں سے کوئی رابطہ نکال لیں، ہے نا، موبائل کی تو اجازت نہیں ہوگی، لیکن آپ ماشاءاللہ روحانی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لسن کی ذریعہ اختیار کر کے مجھ سے مراقبے کے ذریعے پوچھیں کہ سر وہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ایگزام میں نہیں، ایگزام سے پہلے آپ جب چاہے سوال کریں، جو ہمیں آتا ہے ہم شیئر کریں گے، لیکن اس حوالے سے میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اور ڈائمینشن پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اجازت دیتے ہیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں بیٹے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہتر ہے۔ تو میں نے یہ کیوں کہا، یہ بیٹے کی بات میں نے ڈینائی نہیں کی، بیٹے آپ کی بات میں نے ڈینائی نہیں کی، وہ جو جنہوں نے کہا تھا کہ مشرق کو پڑھنا اورینٹلزم ہے، ان کی بات میں نے ڈینائی نہیں کی۔ میں نے یہ کہا صرف مشرق کو پڑھنا اورینٹلزم نہیں ہے، اور ہمارے مشرق کے اندر مذہب اسلام کے نام پر ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں، میں یہاں پر اس کلاس میں نام لے کے کوئی کنٹروورسی نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں نام ہوں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ماڈرنزم کے نام پر یا ڈفرنٹ انداز سے ہمارے مذہب کے اندر ہمارے سلف صالحین پر، ہمارے ائمہ پر، ہمارے جو ہم نے مٹیریل جمع کیا، جو ہم نے علم الحدیث پر کام کیا، جو ہم نے مصطلحات الحدیث پر کام کیا، جو ہم نے اسماء و ایجاد پر کام، اس پر زبردست تشکیک پیدا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوتا ہے، احمد لکھا ہوتا ہے، علی لکھا ہوتا ہے، عثمان لکھا ہوتا ہے، تو ہم اس وجہ سے ان کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ کس کو کیا ہو گیا، کس کو سمجھانا چاہیے، حالانکہ وہ بعض اوقات قابل اصلاح نہیں رہے ہوتے، وہ مغرب سے اور غیر مسلم جو تشکیک پیدا کرنے والے اورینٹلسٹ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے زہر عام نوجوان نسل اور بچوں کے ذہن و دل میں گسیڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتا۔ تو میں صرف حدیث کے حوالے سے دو باتیں کر رہا ہوں کہ جس طرح قرآن پاک پر جن اورینٹلسٹ نے بہت سارے دعوے کیے، اس میں سے سب سے بڑا نام جو ہے جن کو ان کا یوں سمجھ لیں کہ ان کا شیخ ہے، لیڈر ہے اس ٹاپک میں، وہ تھیوڈور نوڈل کے، تھیوڈور نوڈل، جو تھیوڈور نوڈل کے ہیں، اس کی جو سکیپٹزم ہے یا جو تشکیل اس نے پیدا کی ہے، باقی نے تقریباً اس کو فالو کیا ہے، ایک دو چیزیں اس میں اضافہ کی اور اس کی بیسک تشریح کے اوپر جو شک وہ ڈال رہا ہے ہمارے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں، لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال اٹھا رہا ہے، وہ اگر آپ اس کو دیکھیں سٹیپ وائز، اس کے جو شاگرد اور آگے جو سلسلہ جو اس سے اتفاق کی کر رہے ہیں اور مزید پڑھا رہے ہیں، تو وہ اس میں سے سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اس قابل ہے کہ ان کو وحی ہو، یا وہ کوئی پوئٹ تھے یا آرٹسٹک تھے۔ تو نولڈ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آرٹسٹک پوئٹ مائنڈ کے، پوئٹک مائنڈ کے آدمی تھے اور ان کے اندر ایک انتھوزیزم تھا
اور اس جذبات کی روح میں بہ کے وہ شعر و شاعری کے انداز میں بات کیا کرتے، انکنٹرولیبل سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کے، جو ان کے، اور یہ ان کے زہد کی وجہ سے تھا۔ اچھا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو تعریف بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی اس اورینٹلسٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، حالانکہ یہ دھوکہ، یہ میٹھا زہر ہے جو آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے مملکت کے اندر لوگ کرسچن اسکول میں لوگوں کو پہلے بھیجتے تھے، اب تو ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنے اسکول کے سسٹمز ہیں، لیکن پہلے پڑھے لکھے لوگ جو تھے نا وہ مشنری اسکولس میں بھیجتے تھے، یہ شاور میں کانوینٹ ہے، فلانا ہے، سینٹ فلانا، یہ مشنری اسکولس ہیں۔ اچھا، وہاں پر ہمارے بہت سے مسلمان جا کے کہتے تھے صبح کی دعا ہمارا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی نہیں کرے گا، وہ مان لیتے تھے۔ آپ ان کو کرسچینٹی نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھائیں گے، آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جب پھر آپ مشنری اسکول میں اس کو داخلہ کیوں دے رہے ہو جب وہ کہہ رہے ہیں ہم کٹر مسلمان ہیں اور ہم آپ اپنا بچہ آپ کو اس شرط میں دے رہے ہیں، تو آپ کو اپنے مشنری کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ریلیجن پروپیگیٹ، ان کا، میں سوری یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان پیدا کرنا جن میں ایمان کی مردانگی نہ ہو۔ میں نے لفظوں کو تھوڑا بدل دیا، ایسے مسلمان جو غیر مسلم سے کراہت، ان کی ریلیجن سے کراہت نہ کریں، ان کی وہ کراہت اٹھ جائے صحیح سے، ان کو لگے ٹھیک ہے یہ ان کا ریلیجن ہے، ہمارا ریلیجن ہے، ہم اپنا ریلیجن فالو کرتے ہیں۔